بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. آج انشاءاللہ تفسیر ہوگی سورہ حدید آیت نمبر 15 سے. آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج جو ہے نا تفسیر ہوگی. سب سے پہلی جو بات ہے کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ایک انسان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ بچنے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. یعنی کہ وہاں جہنم سے بچنے کے لیے کچھ بھی پیش کرے لیکن اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ دنیا میں انسان جو ہے نا، کوئی انسان جیل میں چل جاتا ہے تو پیسہ دے کے اس کو چھڑایا جاتا ہے. کل کسی کے حق میں جہنم کا اگر فیصلہ ہو جائے تو وہاں کوئی بھی انسان کچھ بھی دے کر جو ہے نا نہیں چھڑا سکتا، بلکہ انسان تو یہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پورے خاندان کو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل یوم، پس قیامت کے دن، یوم کا مطلب آج کے دن، قیامت کے دن لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منکم تم میں سے فدیہ. یعنی کہ دنیا میں کسی چیز سے بچنے کے لیے ہم پیسہ دے کے بچ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے کچھ بھی دے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جہنم سے بچنے کے لیے انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بچوں کو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ انسان ہیں تمام کو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. لیکن اس دن کوئی فدیہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا. یعنی کہ کافر یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بیوی بچے پورے خاندان کو جہنم میں داخل کر دے میرے بدلے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا قبول نہیں کریں گے. مأواکم النار، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ، مأواکم ان کا ٹھکانہ النار جہنم ہے. ہی مولاکم، یہ جہنم جو ہے نا مولاکم، تم اس کے ساتھ رہیں گے. مولاکم تم اس کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ. مولا اصل بولتی ہیں کہ متولی، ایسا کہ ہم بولتے ہیں کہ مسجد کا متولی ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ مسجد سے جڑا رہتا ہے، ہمیشہ مسجد سے جڑا رہتا ہے. اسی طرح یہ جہنم کا متولی، یعنی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مولاکم کا اصل معنی متولی، یعنی کہ ہمیشہ جہنم کے ساتھ رہے گا. جس طرح مسجد کا متولی ہمیشہ مسجد میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کیا خرچ ہے ہمیشہ دیکھتا ہے، مسجد کو آتے رہتا ہے. اس طرح گویا کہ مسجد سے اس کا لگاؤ رہتا ہے. اس طرح جو جہنم کا متولی کون ہے؟ جو جہنمی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں رہیں گے. وہ بئس المصیر، بئس مطلب برا، مصیر ٹھکانہ، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے حق میں جہنم کا اگر فیصلہ ہو جائے تو وہاں وہ انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا لے، لیکن میری بیوی بچے تمام کو میرے بدلے جہنم میں داخل کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا کوئی فدیہ، ایسا کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. آیت نمبر 15 میں جہنمیوں کا ذکر ہے. جیسا کہ معلوم ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والی آیت سے گزرتے تو کہتے تھے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے، اور جو بھی ایسی بات جو مجھے جہنم تک لے کر جاتی ہے ایسی بات سے بھی تو مجھے بچا دے. کوئی ایسا کام جو مجھے جہنم تک لے کر جاتی ہے ایسے کام سے بھی تو مجھے بچا دے. انسان ہمیشہ یہ دعا کرے جب جہنم والی آیت سے گزرے. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں دو باتیں ذکر کرتے ہیں. اے مسلمانوں تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو.
دوسری یہ بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ وہ ان کے پاس جو تورات انجیل تھا وہ ان سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے نا سخت ہو گیا. یہود و نصارہ تورات انجیل سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو گیا. اے مسلمان، اگر تم بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تمہارا دل بھی سخت ہو جائے گا، تمہارا دل بھی سخت ہو جائے گا. جتنا آپ قرآن سے قریب رہیں گے اتنا ہی تمہارا دل نرم ہوگا، اتنا ہی تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آ کا مطلب کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یعنی وقت، کیا وقت نہیں آیا کن لوگوں کے لیے، للذین، جن لوگوں نے آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی کہ اب وقت ہے جن لوگوں نے ایمان لایا، ان تخشع، یہ کہ ان کے ڈرو ان کا دل، قلوبہم، ان کا دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر مطلب قرآن، یعنی کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، گویا کہ اگر میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے سمجھو کہ آپ مومن ہیں. قرآن پڑھتے وقت اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا گویا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں. اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن سمجھیں گے، جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. اگر ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم، یہ کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے. جب آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. تو یہاں تخشع مطلب دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں جو نا اللہ کا ڈر ہو. تو جب اس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان جو نا حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے. یہاں ایک جو واقعہ جو مشہور ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں. شروع ابھی عالم کے فیلڈ کو ابھی یہ نہیں گئے تھے. اصل یہ شروع میں جو ہے نا کسی عورت سے محبت کرتے تھے. کون؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. اس عورت سے ملنے کے لیے رات میں اس کے گھر کو گئے، اس کا گھر کا دیوار چھڑنے لگے. کون؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. کسی عورت سے محبت کرتے تھے، اسے ملنے کے لیے رات میں گئے. جب دیوار چھڑنے لگے تو کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی. وہ آواز اپنے کانوں سے سنے کہ وہ کوئی پڑھ رہا تھا ان کے گھر میں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے فضیل، کیا ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو؟ یعنی کہ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر جا رہے تھے، کسی کی آواز، قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کان میں آ کر پڑی، یہی آیت پڑھ رہا تھا. الم یأن للذین، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو اسی وقت میں نے محبت کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے جو نا دین کے پاس آ گیا، بلکہ بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے عالم دین ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. یعنی کہ یہ قرآن ہدایت ہے جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ آیت کا جب یہ آیت انہوں نے سنا تو سمجھتے تھے آیت اس میں کیا بتایا گیا، ان کو معلوم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا پورے گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے نا دین کی طرف آ گئے. اس کے بعد بہت بڑے عالم دین بن گئے. تو وہی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. تخشع مطلب جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں تذلل القلوب لعلام الغیوب. تخشع کا معنی تذلل القلوب، دل کو ذلیل کر دے. کس کے پاس؟ لعلام الغیوب، اللہ کے پاس. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرو سجدے میں جا کر، یعنی کہ جیسا ہو سکے اللہ کے سامنے جھک کر، اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا. اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا. تو یہ انسان جو ہے نا گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اسے بولتی ہیں کہ خشوع، تذلل القلوب لعلام الغیوب. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وما نزل من الحق، ما جو نزل، جو نازل کیا گیا ہے، من الحق، یعنی کہ قرآن پورا حق ہے. قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے پورا کا پورا جو ہے نا حق ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یکونوا، تم نہ ہو جاؤ کالذین اوتوا الکتاب، کالذین ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا ہے. اوتوا الکتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ، اوتوا الکتاب مطلب یہود و نصارہ. من قبل، آپ سے پہلے. یہود و نصارہ کب آئے؟ ہمارے سے پہلے آئے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دیا گیا ہے. وہ کب آ کرتے؟ من قبل، ہمارے سے پہلے. کیا ہو گئے تھے وہ لوگ یہود و نصارہ؟ کیا ہو گئے تھے؟ فطال، فطال مطلب لمبی، علیہم ان پر، الامد مدت، یعنی کہ ایک لمبی مدت گزر گئی. فطال علیہم الامد کا مطلب ایک لمبی مدت گزر گئی، یعنی کہ بہت دن گزر گئے، بہت مہینے گزر گئے. یہ مطلب ہے فطال علیہم الامد، یعنی کہ جب یہود و نصارہ نے تورات انجیل سے دور ہو گئے، ایک لمبی مدت تک، کئی سالوں تک جو نا یہود و نصارہ تورات انجیل کو چھوڑ دیے. یعنی تو تورات انجیل کو چینج کر دیا، اپنے ہاتھوں سے چینج کر دیا. تورات انجیل میں کئی آیتیں ہیں، ان کو ہٹا کر جو ہے نا ان کو جو پسند آتا تھا وہ آیات رکھ دیتے تھے. یعنی کہ فطال علیہم الامد، یہود و نصارہ قرآن سے دور ہو گئے، یعنی کہ تورات انجیل سے دور ہو گئے. تو کیا ہو گیا؟ فقست قلوبہم، فا کا مطلب پس، قست گھٹ ہونا، قلوبہم ان کا دل. جب یہود و نصارہ تورات انجیل سے دور ہو گئے، فقست قلوبہم ان کا دل گھٹ ہو گیا. گھٹ ہونے کا مطلب ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ من گھڑک باتیں کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تو تمہارا دل بھی جو ہے نا گھٹ ہو جائے گا. اگر تم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تمہارا دل بھی گھٹ ہو جائے گا. فقست قلوبہم، فقست قلوبہم، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اے مومن، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو؟ کب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے. اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، جس طرح یہود و نصارہ تورات انجیل سے دور ہو گئے، تو جس کی وجہ سے فقست قلوبہم، ان کا دل گھٹ ہو گیا، ان کا دل جو ہے نا گھٹ ہو گیا. یہاں فطال علیہم الامد، ایک یہاں دیکھیں فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزر گئی تو فقست قلوبہم، ان کا دل گھٹ ہو گیا. تو میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ فطال علیہم الامد یہ کب ہوگا؟ اس کی دو تفسیر ہے. فطال علیہم الامد کی دو تفسیر ہے جو ہمارے لیے فائدہ ہے. وہ یہ ایک لمبی مدت یا ایک مانی جو ہے نا نعمتوں والی زندگی، مطلب عیاشی کی زندگی. فطال علیہم الامد یعنی کہ ایک انسان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے وہ بولتا ہے کہ ارآہ استغنى ان الی ربک الرجع، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کہ اللہ نے سورہ اقرا میں فرماتے ہیں فطال علیہم الامد، یعنی کہ وہ کئی زندگی سے اللہ نے اسے مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. فطال علیہم الامد، اس کی ایک لمبی زندگی ایسی گزرتی ہے، عیاشی میں گزرتی ہے، پیسے میں گزرتی ہے، دولت میں گزرتی ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ ارآہ استغنى، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا انسان ہے فقست قلوبہم، اس کا دل بھی جو ہے نا گھٹ ہو جائے گا، اس کا دل بھی گھٹ ہو جائے گا. یعنی کہ عیاشی کے بعض لوگوں کے پاس ہر قسم کا سامان ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فقست قلوبہم، دین سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے نا گھٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک. دوسری جو تفسیر ہے فطال علیہم الامد، یعنی کہ وہ انسان جو ہے نا بیانات نہیں سنتا ہے، دین کی باتیں نہیں سنتا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک لمبی مدت تک اگر دین کی باتیں نہیں سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا فقست قلوبہم، ان کا دل جو ہے نا گھٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل گھٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ فطال علیہم الامد کا اصل معنی ایک لمبی مدت. یہاں میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا دو تفسیر ہے جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر مصطفیٰ العدوی رحم اللہ جو ذکر کرتے ہیں، حفظ اللہ جو ذکر کرتے ہیں کہ فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت ایک مسلمان کے پاس جو ہے نا پیسہ آتا ہے، دولت آتا ہے، ہر قسم کا سامان اس کے پاس ہے، اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، تو فقست قلوبہم، اس کا دل جو ہے نا گھٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح فطال علیہم الامد، ایک انسان لمبی مدت دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس جمعہ آئے، نماز پڑھے، چلے گئے، بس نہ کوئی بیان کو جاتا ہے، وہ نہ ہی کوئی دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہیں وہ پروگرام کو بھی نہیں جاتا ہے بیان سننے کے لیے، تو فقست قلوبہم، اس کا دل بھی جو ہے نا گھٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، میجارٹی ایسے ہی لوگوں میں جو فاسق ہیں، جو گمراہ ہیں، جو گنہگار ہیں، لوگوں میں میجارٹی ایسے ہیں جو ہے نا گمراہ ہیں.
یعنی کہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ لذکر اللہ، قرآن پڑھنے سے. کافر وہ ہے، مطلب یہود و نصارہ وہ ہیں جو تورات انجیل سے دور ہونے کی وجہ سے فقست قلوبہم، ان کا دل جو ہے نا گھٹ ہو گیا. اگر ہم بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تو ہمارا دل بھی جو ہے نا گھٹ ہو جائے گا. اگر ہم بھی دین سے دور ہو جائیں گے تو ہمارا دل بھی جو ہے نا گھٹ ہو جائے گا. کیا مطلب ہے دل گھٹ ہونے کا؟ تو اس کا دل مر جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے. جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل جو ہے نا مر جاتا ہے. مر جانے کا کیا مطلب؟ اس کے سامنے کتنی بھی حدیث کی باتیں ذکر کرے، اس کے سامنے جتنے بھی قرآن کی باتیں ذکر کرے، وہ کبھی جو ہے نا وہ اس فائدہ نہیں اٹھائے گا، کبھی اسے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا دل مر گیا ہے. اس کا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ گناہ حرام ہے، گناہ حرام ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل مر جاتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ اگر آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو فقست قلوبہم، آپ کا دل بھی جو ہے نا مر جائے گا. وکثیر منہم فاسقون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرنے کی ایک مثال دیتے ہیں. یہ دل کس طرح زندہ ہوگا؟ جو میرا اور آپ کا جو دل ہے وہ کیسا زندہ ہوگا؟ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ زمین ہے، اس میں مرغا ہے، مطلب جو ہے کہ زمین میں کوئی درخت نہیں. بارش آتی ہے، آ کر زمین میں پڑتی ہے تو زمین سے کیا نکلتا ہے؟ درخت نکلتا ہے. تو گیا کہ زمین زندہ ہو گیا. یہ زمین مر گیا تھا، بارش آئی، آنے کی وجہ سے زمین سے پودے نکل گئے. اس طرح تمہارا جو دل مرا ہوا دل ہے، اگر اس میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن سمجھیں گے تو تمہارا دل جو ہے نا زندہ ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اعلموا، اعلموا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو. اعلموا، علم حاصل کرو. یہی اصل زندگی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتی ہے. دیکھیے آپ جاب کرتے ہو یا بزنس کرتے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ساتھ میں دین کا علم بھی حاصل کرنا واجب ہے. اس کی مثال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک دن بزنس کرتے تھے، ایک دن علم حاصل کرتے تھے. ایک دن بزنس، ایک دن علم حاصل کرتے تھے. یعنی کہ ہماری زندگی میں دونوں چیز ہونا چاہیے، لیکن علم سے دوری کبھی انسان نہ ہو. اگر انسان علم سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا مردہ ہو جاتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اعلموا، تم علم حاصل کرو. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، یحیی، زندہ کرتے ہیں، الارض، زمین کو. اس زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں کب؟ بعد موتها، اس کی موت کے بعد. یہ زمین مر گیا ہے، مطلب اس میں درخت نہیں اگتی ہے، جھاڑ نہیں ہے، اس زمین میں کچھ بھی نہیں ہے. بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتی ہیں کہ جو آپ کا جو مردہ دل ہے، اگر آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو. یہ جو تمہارا دل ہے وہ زندہ ہو جائے گا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دیتے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا، تحقیق بینا، ہم نے واضح کر دیا، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے نا عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو. یعنی کہ تم قرآن جو ہے نا سمجھو، اس کو غور و فکر سے پڑھو. اس کے بعد آیت نمبر 18 آسان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو بھی مرد، جو بھی عورت صدقہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو نا اس کا ڈبل اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. دیکھیے ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. آج ہمارے پاس ماحول کیا ہے؟ مردوں کے پاس تو پیسہ رہتا ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں. عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں بھی صدقہ کریں، عورتیں بھی جو ہے نا وہ بھی صدقہ کرے، دین کے لیے خرچ کرے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد بھی صدقہ کرے، عورتیں بھی صدقہ کریں. ہاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، تم اللہ کو قرض دو. کیسے؟ قرض حسنا، یا قرض سے مراد صدقہ. جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں بھی گزر چکی ہے، قرض کو اللہ نے صدقہ کہا. کیوں؟ میں آپ کو 10 روپے قرض دیتا ہوں تو آپ مجھے 10 روپے لوٹاتے ہیں. اگر ہم اللہ کو قرض دیں گے، یعنی کہ صدقہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. گویا کہ ایک تسلی ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں 100 روپے، 1000 روپے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. گویا کہ آپ کو اللہ تو اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنات ہو. یعنی کہ تم اللہ کے نام میں صدقہ کرو گے، یضاعف لہم، یضاعف ڈبل کر دے گا، لہم آپ کے لیے. اس کا 2 معنی ہے. ایک، آپ جو 10 روپے صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپے دے گا، اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. یعنی کہ اگر آپ
پیسہ جتنا صدقہ کریں گے اللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. دوسرا، آپ 1 روپے صدقہ کریں گے اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. 1 روپے کا ثواب 700 روپے، بلکہ اس سے بڑھ کر. یعنی کہ اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا 700 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. گویا کہ صدقہ جو ہے نا ایک مسلمان کے لیے فائدہ ہے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ صدقہ دل کا سکون ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ صدقہ انسان کی زندگی کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہے، بری موت سے بچاتی ہے. صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضاعف لہم، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل دیں گے. اللہ تعالیٰ 1 روپے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیں گے. یعنی تو 1 روپے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. وَلَهُمْ، اور آپ کے لیے جو ہے نا اجر کریم، یعنی کہ جنت ہے. صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی دے گا. صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی دے گا. یعنی کہ آیت نمبر 18 جو ہے نا آسان ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم صدقہ کرو. بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی تم صدقے والی آیت سے گزرے تو اسی وقت کچھ نہ کچھ صدقہ کرو. گویا کہ اس میں یہ بھی ہو جائے گا کہ تم قرآن پڑھے اس پر عمل کرے. گویا کہ اگر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، آج پڑھے صدقے والی، آج شام میں صدقہ کرو. گویا کہ آپ قرآن پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. تینوں ہو جائے گا آپ کی زندگی میں، تینوں ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی اصل چیز ہے. اگر آپ یہ آیت پر آج سمجھ گئے، اگر پھر صدقہ کرتے ہیں آج، تو یہ جو ہے نا گویا کہ آپ یہ آیت پڑھے، سمجھے، اس پر عمل بھی ہو گیا آپ کا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی کہ جن لوگ ایمان لاتے ہیں. ایک انسان ایمان لاتا ہے، پوری زندگی توحید پر رہتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ صدیقین میں سے، یعنی کہ وہ حقیقی معنوں میں سچا مومن ہے. وہ حقیقی معنوں میں سچا مومن ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، دیکھیے والذین آمنوا، پر جن لوگوں نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ورسولی اس کے رسول پر، یعنی کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو. تو اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیقین میں سے ہیں. یہی لوگ صدیقین میں. صدیقین کسے بولتی ہیں؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، توحید پر ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، گویا کہ اس کا شمار صدیقین میں سے ہے. اس کا شمار صدیقین میں سے. ایک انسان نماز سب کچھ پڑھتا ہے لیکن سود کماتا ہے، وہ صدیقین میں سے نہیں ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ صدیقین میں سے نہیں ہے. یعنی کہ پوری زندگی اگر ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، گویا کہ وہ صدیقین، وہ سچا مسلمان ہے. صدیقین وہ سچا مسلمان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ شہداء عند ربہم، اور جو شہداء ہیں، جو اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، جہاد میں اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی ہیں، وہ شہداء، یہ لوگ شہداء عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں. یہ اپنے رب کے پاس ہی کیسے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے نا ان کی روح آ کے لٹکی ہوئی رہتی ہے. ان کی روح ایک پرندے میں ہوتی ہے، وہ پرندے اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، شہید کا مقام اسے مل جاتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں، وہ پرندہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے. وہی اللہ فرماتے ہیں کہ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، جو شہداء ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، ونورہم، ان کا نور ہے، یعنی کہ ان کے لیے نیکیاں ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ کل قیامت کی جو ہے نا حشر کا میدان پورا اندھیرا ہوگا، کیونکہ وہاں سورج ہوگا نہ ستارہ ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ حشر کا میدان اندھیرا ہوگا. وہاں آپ کا عمل ہی آپ کا نور ہوگا. آپ جتنا عمل کرتے تھے حشر کے میدان میں آپ کو اتنا نور ملے گا. ایسا کہ پل صراط میں بھی وہاں پورا اندھیرا ہوگا، پل صراط میں آپ جتنا عمل کرتے تھے اتنا آپ کو نور ملے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ نورہم، آپ کے لیے نور بھی ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرماتی کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کرے، یعنی کہ پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے، یہی لوگ صدیقین میں سے، یعنی کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، صدیقین ہیں. اب وہ شہداء کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ شہداء کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے، یعنی کہ ان کی روح جو ہے نا پرندے کے پیٹ میں رہتی ہے، وہ پرندہ جو ہے نا اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے. لہم اجرہم ونورہم. اس کی ایک تفسیر یہ ہو گئی. ایک اور تفسیر
ایک اور تفسیر عمر بن میمون رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق اگر آپ گزاریں گے تو کل قیامت کے دن آپ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ایک زید ہے، پوری زندگی توحید پر تھا، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتا تھا، ہر مرحلے زندگی کے صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، یاد رکھیں، زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن حدیث کے مطابق وہ گزارتا ہے، تو وہ کل قیامت کی کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یجیئون یوم القیامت یجیئون یوم القیامت معا کالاصبعین، دو انگلی جتنا قریب ہے نا، دو انگلی جتنا قریب ہے اتنا قریب ہوگا وہ مسلمان جو پوری زندگی توحید پر رہتا تھا۔ کن سے قریب ہوگا؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ زید کل صدیقین شہداء کے ساتھ کتنا قریب ہوگا؟ جتنا دو انگلی قریب ہے، کل اصبعین۔ یعنی کہ ایک دو تفسیر یہ ہو گئی، صدیقین کا ایک معنی یہ ہے اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آپ سچے مسلمان ہیں، اور شہداء کی الگ تفسیر ہے، جو شہداء کو نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، ان کی روح اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ ایک اور جو تفسیر ہے اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کس کے ساتھ ہوں گے کل قیامت کے دن؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ کتنے قریب ہوں گے؟ کل اصبعین، دو انگلی جتنا قریب ہے اتنا قریب ہوں گے آپ، دو انگلی جتنا قریب ہے اتنا قریب ہوں۔ ہاں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ جنت میں درجات ہیں، ایک درجات، دو درجات، جنت میں کئی درجات ہیں، ایک درجہ دو درجے کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ جتنا آسمان و زمین کے درمیان گیپ ہے، جتنا آسمان و زمین کے درمیان گیپ ہے ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان اتنا گیپ ہوگا۔ ہم دوسرے بلند درجے والے کو ہم دیکھیں گے، کیسا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہم ستارے کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح ہم بلند جو درجہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ ستارہ کتنا اوپر ہے، ہم کو جتنا چھوٹا نظر آتا ہے، چاند جتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اس طرح جنت میں بعض لوگوں کا مقام اتنا بڑا ہوگا، گویا کہ ہم جو ہے نا ان کو اتنا اوپر ہم دیکھیں گے، ان کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو انبیاء کا مقام ہے، کیونکہ اتنا بڑا مقام، ہم زمین میں کھڑے کے آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اس طرح جنت پہ جو ہے نا بلند بلند مقام لوگ ہوں گے، جو ہے نا اتنا بلند مقام ان کو ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو انبیاء کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ بھی نیک عمل کریں گے تو آپ بھی کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہی مطلب ہے، اگر آپ پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاریں گے، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر مسائل اگر قرآن حدیث کے مطابق گزاریں گے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا کل قیامت کی انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھے گا۔ یہاں تک یہ سمجھ میں ہے، لیکن یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں صدقہ دیتے ہیں کس نیت سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے، صدقہ دیتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے۔ دوسری آیت میں نیک مرد مومنوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں جو کل قیامت کی صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نیک عمل کرنے کی دو قسم ہیں، نیک عمل کرنے کی دو قسم ہیں۔ میں نیک عمل کرتا ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کا ثواب دے، یہ بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ ایک انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ پہلا ہم ایک نیک عمل یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے، اس نیت سے ہم نیک عمل کرتے ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ ایک اور قسم ہم اس نیت سے بھی نیک عمل کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ رکھے، اس نیت سے بھی ہم نیک عمل کریں۔ میں صدقہ دیتا ہوں اس نیت سے کل اللہ تعالیٰ مجھے انبیاء اور شہداء کے ساتھ رکھے، میں نماز پڑھتا ہوں اس نیت سے کل اللہ تعالیٰ مجھے انبیاء اور شہداء کے ساتھ رکھے۔ مثال طور پر زکوٰۃ دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا اس کا، یہ بھی جائز ہے۔ اس نیت سے بھی صدقہ کرے، اس نیت سے بھی زکوٰۃ دے، کل مجھے انبیاء شہداء کے ساتھ میرا حشر کرے، اس نیت سے بھی صدقہ کرے۔ اس کے ایک اور مثال، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، بالکل جائز ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ بھی قرآن پڑھے کہ کل اللہ تعالیٰ میرا حشر فرشتوں کے ساتھ کرے، کل اللہ تعالیٰ میرا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے، دو بھی نیت رکھیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں صدقے کا ذکر کرتے ہیں جس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے، یضاعف لهم ولهم اجر کبیر، اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ڈبل ثواب دے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان لائیں گے سچی معنوں میں
اللہ تعالیٰ ان کا شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے گا. یعنی کہ ایک نیک عمل اس وجہ سے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے. پھر یہ بھی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے مجھے صدیقین اور شہداء کے ساتھ مجھے ان کا مقام دے دے. دونوں کے طریقے سے. تو وہی جو ہے نا انسان نیک عمل کرنے کی دو قسم ہے. ایک آپ نماز پڑھتے ہی اس نیت سے نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. اس نیت سے بھی نماز پڑھی کہ کل اللہ تعالیٰ میرا شمار انبیاء اور شہداء کے ساتھ کر دے. جیسا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے جیسا کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے. تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں, ان کی خدمت بہت زیادہ تھی ہمارے نبی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ ربیعہ اسألک, تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, کیونکہ تم میری خدمت کرتے ہو. کہ صحابی ہمارے نبی کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. تو ربیعہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی, میں جنت پہ بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں جنت پہ بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ربیعہ تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ہم کیا پوچھتے ہیں, دنیا پوچھتے ہیں بس. کوئی ہم سے کہتا ہے کہ تم پوچھو, ہم دنیا پوچھتے ہیں, ہم موبائل لے کر دو, یہ لے کر دو, وہ لے کر دو. لیکن صحابی کیا پوچھے, اللہ کے نبی جس طرح میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت پہ بھی آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ, میں جنت پہ بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیک بکثرت السجود فإنی علی نفسک بکثرت السجود. ربیعہ تم کثرت سے نفل نماز پڑھو, کل قیامت انشاءاللہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. یعنی کہ نماز ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا, اس نیت سے بھی پڑھے کہ کل ہم انبیاء شہداء کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو رکھے. تو جو ہے نا یہاں آج کا جو سبق جو ہے نا یہاں ختم ہوا. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 15 میں کہ کل نعوذ باللہ کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا, وہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بچوں کو جہنم میں داخل کر دے, تو مجھے بچا دے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں, جو کافر ہے اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, ہمیشہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. دوسری جو بات ہے, جب یہود و نصارہ تورات انجیل سے دور ہو گئے, ان کا دل سخت ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے مسلمانوں, اگر تم بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تمہارا دل بھی سخت ہو جائے گا. فطال علیہم الامد کی دو تفسیر ہے. اگر ہم دنیا کی نعمتوں میں گھل مل جائیں گے, پیسے میں, دولت میں, اسی میں تم رہ جائیں گے, تو فقست قلوبہم, تمہارا دل جو ہے نا نرم ہو جائے گا. فطال علیہم الامد, اگر تم ایک لمبی مدت تک بیانات سننا چھوڑ دیں گے, دین کی باتیں سننا چھوڑ دیں گے, فقست قلوبہم, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. دل کو مطلب زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کرتی ہے. یہ جو زمین ہے اس پہ بارش کا پانی آ کے گرتا ہے تو زمین زندہ ہوتا ہے. اس طرح اگر تم اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھو, جو تمہارا دل جو ہے نا زندہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ صدقہ و خیرات, صدقہ و خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو دو ثواب دے گا. ایک تمہارے مال میں برکت دے گا, دوسرا تمہارا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا, پوری زندگی اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا, قرآن اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, یہی اولئک هم الصدیقون, یہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں. صدیقون سچے مسلمان ہیں. اور وہ شہداء عند ربہم, اور شہداء جو اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں, اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے. یعنی کہ ان کی روح پرندے کی پیٹ میں ہوتا ہے اور پرندے اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے. لیکن یہاں دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنا قریب ہوگا؟ جتنا 2 انگلی قریب ہے. ہاں, یہاں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کی 2 قسم ہونا چاہیے. نماز پڑھے اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا. ایک اور اس نیت سے بھی ہم نماز پڑھے کہ کل اللہ تعالیٰ ہم کو صدیقین کے ساتھ رکھ حشر کے میدان میں, اللہ تعالیٰ کل ہم کو شہداء اور صدیقین کے ساتھ رکھ جنت میں. تو یہ جو ہے نا 2 نیت سے جو ہے نا ہم نیک عمل کریں گے, وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. اس کے بعد آخری جو آیت آسان ہے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ جہنم والے ہیں, یہی لوگ جہنم والے ہیں. الحمدللہ جہاں ہماری تفسیر ہو گئی.